अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 400 साल पुरानी है। इस तस्वीर में एक लड़का लकड़ी की स्टिक पकड़े हुए और एक खातून उसकी तरफ गेंद उछाल रही है। कहा जाता है कि ये क्रिकेट के खेल की इब्तिदा थी। अगरचे क्रिकेट की इब्तिदा की असर तारीख तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इस बात पर तकरीबन इत्तफाक राय है कि इस खेल का आगाज़ इंग्लैंड से हुआ। 17वीं सदी के आगाज़ में इंग्लैंड की ज़राई ज़मीन और घने जंगलात पर मुश्तमिल जनूब मशरक़ी इलाके वील्ड के बच्चों ने दरख्त की लकड़ी काट कर इसे खेलना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता ये इंग्लैंड के बच्चों का पसंदीदा खेल बन गया और देहात से निकलकर इंग्लैंड की अशराफिया और नवाबों में भी मकबूल हो गया। साफ सुथरे लिबास में मलबूस अंग्रेज अशराफिया के लोग पुरसुकून अंदाज में इसे खेलने लगे, तो इसका नाम जेंटलमैन्स गेम पड़ गया। 17वीं सदी के मिड तक इंग्लैंड में क्रिकेट एक आम खेल नहीं बल्कि जुनून बन चुका था। किसी को मालूम नहीं था कि खेतों के बीच लकड़ी की छड़ी और हाथ से बनी गेंद के साथ 400 साल पहले गांव के लड़के जो खेल खेल रहे थे, वो न सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बल्कि जनूबी एशिया के अवाम के दिलों की धड़कन भी बनने वाला था। और 1947 में जनूबी एशिया में वजूद में आने वाले दो नए ममालिक की इज्जत, बेइज्जती और जिंदगी मौत का मसला बनने वाला था। हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे के बाद बरतानवी अशराफिया ने ये खेल खेलना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले हिंदुस्तानी गोरों को ये खेल खेलते देखा करते थे और बड़े मुतासिर हुआ करते थे, और यूं ये खेल हिंदुस्तान का मरकजी खेल बन गया और कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली डंडा जैसे मकामी खेल वो पीछे रह गए। 1947 के बाद हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो क्रिकेट का भी बंटवारा हो गया, और 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो यहाँ भी क्रिकेट का बंटवारा हुआ। लेकिन जनाब, क्रिकेट के जुनून और शौक का बंटवारा ना हो सका। लेकिन मसला ये था कि इब्तिदा में क्रिकेट का खेल टेस्ट मैच की सूरत में कोई 5 या 6 दिन तक मुसलसल खेला जाता था, जबकि दीगर खेल वो तो बस चंद घंटों में ही खत्म हो जाया करते थे। अब यहाँ पर एक थ्योरी ये भी है कि हिटलर ने जर्मनी में क्रिकेट के खेल को देखा तो पूछा कि ये कौन सा खेल है। उसको बताया गया कि ये क्रिकेट है। उसे ये खेल बड़ा पसंद आया। उसने पूछा कि ये कब खत्म होगा, तो उसे बताया गया कि इसका नतीजा 5 दिन बाद आएगा। ये सुनकर हिटलर का दिमाग घूम गया और उसने वक्त ज़ाया करने वाला खेल इसे करार देकर जर्मनी में क्रिकेट पर ही पाबंदी लगा दी। लेकिन खैर, उस वाक़े का तारीख में कोई ठोस सबूत तो नहीं मिलता। अब अगर क्रिकेट के आलमी मुकाबले मुनक्किद करवाने थे तो फिर इसको एक दिन तक महदूद करना भी ज़रूरी था, और यूं 1975 के पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्रिकेट को 60 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। इब्तिदा में इस खेल पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकम्मल कब्जा था। वही इस खेल के नियम, कवानीन या लॉज बनाते और वो पाकिस्तान और भारत की टीमों को हिकारत की नज़र से देखते थे। लेकिन जब 1983 में भारत और 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो ये दोनों ममालिक भी क्रिकेट के मरकज़ी निगाह बन गए। पाकिस्तान और भारत ने मिलकर बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलवाया और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का एक घर बन गया। आगे चलकर फिर ये खेल 50 ओवर्स तक महदूद हो गया और इसकी मकबूलियत भी बरकरार थी, लेकिन इसे मज़ीद तेज़ करने के लिए इसका दौरानिया मज़ीद कम करना ज़रूरी था। कहा जाता है कि 1970 की दिहाई तक खिलाड़ी वो कम कमाते थे, मगर बोर्ड्स मालदार और ताकतवर थे और टीवी राइट्स चंद मखसूस इदारों के कब्जे में थे। 1978 में एक ऑस्ट्रेलवी मीडिया टाइकून कैरी पैकर ने जब क्रिकेट के नशरियाती हुकूक खरीदने की कोशिश की तो क्रिकेट बोर्ड्स ने उसे साफ इनकार कर दिया। ये इनकार दरअसल क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। कैरी पैकर ने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के नाम से अपनी क्रिकेट लीग शुरू करवाने का ऐलान किया। कैरी पैकर ने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को भारी मुआवजों पर अपनी लीग में शामिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, पाकिस्तान सबके स्टार खिलाड़ी खुफिया मुआहदों के तहत पैकर की टीमों में खेलने लगे। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर इमरान खान भी कैरी पैकर की दरखास्त पर इस सीरीज का हिस्सा बन गए थे। दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स में कोहराम मच गया। खिलाड़ियों पर पाबंदियां लगीं, उन्हें बागी कहा गया, सरकारी टीमों से निकाला गया। लेकिन पैकर के पास पैसा था, मीडिया था और विजन था। उसने पहली मर्तबा क्रिकेट में रंगीन यूनिफॉर्म और डे एंड नाइट मैचेस, सुर्ख की जगह सफ़ेद गेंद और हेलमेट समेत कई नई तब्दीलियां मुतारिफ करवाईं जिन्होंने क्रिकेट का रुख ही बदल दिया।
کیری پیکر کی انوویشنز اتنی مقبول ہوئیں کہ کرکٹ بورڈز کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور آج ہم جس طرز کے کرکٹ میچز دیکھتے ہیں نا، اس میں کیری پیکر کی کرکٹ سیریز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ T20 کا آغاز وہ کراچی سے ہوا، جب مقامی کلبز نے 20 اوورز پر مبنی میچز کروانے شروع کیے، پھر PCB نے ڈومیسٹک کرکٹ میں T20 میچز کا انعقاد شروع کیا، اور یہ مقابلے اتنے مقبول ہوئے کہ بعد میں ICC نے اس فارمیٹ کو کرکٹ کے الگ فارمیٹ کے طور پہ تسلیم کر لیا، اور T20 میچز کے ورلڈ کپ کی ابتدا ہو گئی۔ لیکن جناب، کرکٹ میں اصل موڑ وہ 2008 میں آیا، جب انڈین کرکٹ لیگ یا ICL کے نام سے ایک پرائیویٹ کرکٹ لیگ متعارف ہوئی، جو انڈین کرکٹ بورڈ BCCI کے کنٹرول سے باہر تھی۔ پوری دنیا سے کھلاڑی بورڈز کی اجازت کی پرواہ کیے بغیر اس لیگ کا حصہ بننے لگے۔ BCCI کو معلوم تھا کہ اگر بورڈ نے قدم نہ اٹھایا تو کرکٹ ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، BCCI نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی الگ لیگ بنائیں گے، اور ایسی بنائیں گے جو دنیا کو ہلا دے گی، اور یہاں سے دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ لیگ انڈین پریمیئر لیگ یا IPL کا جنم ہوا، جس نے نہ صرف کرکٹ کو تبدیل کر دیا بلکہ شاید کرکٹ کی تباہی کی بنیاد بھی رکھ دی۔ بھارت کی 1.5 ارب آبادی کے باعث یہاں آئی بالز پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، لہٰذا کرکٹ کے براڈ کاسٹنگ رائٹس کئی ملین ڈالر میں فروخت ہونے لگے، اور بھارتی بزنس مین بڑے براڈ کاسٹنگ پلیٹ فارمز کو خریدنے لگے۔ سونی کے شیئرز پہلے ہی بھارت ٹائکونز کے پاس تھے، پھر ہاٹ سٹار اور ڈزنی کے ملنے سے جیو سٹار وجود میں آ گیا، جو اس وقت بھارت کے ریلائنس گروپ کے مالک مکیش امبانی کی ملکیت ہے۔ اس نام سے ظاہر ہے آپ سب واقف ہی ہوں گے، یہ آدمی بھارت کا بلکہ شاید ایشیا کا امیر ترین انسان ہے، اور BJP کا سب سے بڑا ڈونر بھی ہے۔ اس طرح IPL سے براڈ کاسٹنگ تک پوری دنیا کی کرکٹ پر بھارت کا تسلط قائم ہو گیا۔ بھارت ICC کو سب سے زیادہ ریونیو دینے لگا، اور BCCI کرکٹ کا ڈان بن گیا۔ روایتی پاکستان دشمنی کی وجہ سے بھارت نے پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے بھارت کے حمایتی یافتہ دہشت گردوں نے سری لنکن ٹیم پر حملہ کیا، جس کے بعد پاکستان سے بین الاقوامی کرکٹ ختم ہو گئی، اور پھر 2011 کے ورلڈ کپ کے ہوسٹنگ رائٹس پاکستان سے لے لیے گئے۔ کرکٹ قوانین اور پچز ایسی بنائی جانے لگیں جو بھارتی ٹیم کو فائدہ دیں۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ بھارت نے اپنی کرکٹ ٹیم اور کرکٹ سٹرکچر پر بے تحاشا پیسہ لگا کر بھارتی کرکٹ ٹیم کو بھی دنیا کی مضبوط ترین ٹیم بنا دیا، جبکہ اس دوران PCB کے سیاسی بنیادوں پر لگائے جانے والے سربراہان تماشا دیکھتے رہے، اور پاکستان کی کرکٹ وہ تباہ ہوتی رہی۔ اس کے باوجود پاکستان نے نہ صرف 2009 کا ورلڈ کپ اور 2016 کی چیمپئنز ٹرافی جیتی، بلکہ 2 مرتبہ کرکٹ ورلڈ کپس کے فائنل تک بھی کوالیفائی کیا، اور اپنی کرکٹ لیگ PSL بھی شروع کر ڈالی۔ لیکن کہانی کا اصل ٹوسٹ تو اب سامنے آتا ہے۔ اچھا جناب، پھر چالاک اور مکار بھارت پوری دنیا کو یہ بتاتا رہا کہ ICC کا 80% ریونیو بھارت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن کیسے پیدا ہوتا ہے اس کا شعور وہ کسی کو نہیں تھا، یا شعور تھا تو دم خم نہیں تھا۔ جی ہاں، اس ریونیو کا 80% کرکٹ مقابلوں کی ماں یا مدر آف آل میچز پاکستان اور بھارت کے مقابلے سے آتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ICC ایونٹس کی جڑ ہے، اور یہ ایک میچ پوری دنیا کے کرکٹ بورڈز کو چلاتا ہے۔ اس ایک میچ سے کئی ملین ڈالر ریونیو پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک میچ یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی اصل آمدن بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ایک مقابلہ 230 ملین ڈالر کا ہے، اور کچھ ماہرین کے مطابق اس کا اصل ریونیو 400 ملین ڈالر تک چلا جاتا ہے۔ اچھا، بھارتی جو میڈیا ادارہ ہے NDTV، اس کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر اس میچ میں بلیک اینڈ وائٹ دونوں قسم کی منی شامل کر لیں تو اس کا ریونیو 4500 کروڑ یا 500 ملین ڈالر تک چلا جاتا ہے۔ اچھا، تو پاکستان کو اس میچ کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوا جب بھارت میں ہونے والے 2023 کے ورلڈ کپ میں بھارت نے پاکستان کو شرکت پر آمادہ کیا، اور بدلے میں پاکستان میں ہونے والے 2024 کی چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کا وعدہ کر لیا۔ لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ بھارت کا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان کو بلا کر جب چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کا وقت آیا تو بھارت مکر گیا، لیکن اس مرتبہ پاکستان بھی ڈٹ گیا۔ پاکستان نے واضح کیا کہ بھارت کو ہر صورت پاکستان آنا ہوگا، اور یوں
$500 ملین کے ریونیو پر تلوار لٹکنے لگی۔ اب یہاں سے آگے کی کہانی سے تو آپ سبھی واقف ہیں کہ کس طرح پاکستان بھارت کو گھٹنوں پر لایا اور یہ معاہدہ ہو گیا کہ اگر بھارت پاکستان نہیں آتا تو 2027 تک پاکستان بھی بھارت نہیں جائے گا۔ اس وقت بھارت میں T20 ورلڈ کپ جاری ہے اور آج پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا ہونا ہے۔ اس ورلڈ کپ میں کس طرح بنگلہ دیش کو باہر کیا گیا اور پھر پاکستان نے کس طرح اس میچ کے بائیکاٹ کی دھمکی دے کر بنگلہ دیش کو بچایا، یہ سب کہانی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ بھارت کے منہ پھٹ اور جھوٹے اینکرز اس کو پاکستان کا اب یو ٹرن کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ICC اور BCCI دونوں کو گھٹنوں پر لے آیا ہے۔ بھارت پاکستان کے بعد بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ بھارت نے ہاتھ نہ ملانے اور چیئرمین PCB سے ٹرافی وصول نہ کرنے جیسی بچکانہ حرکتوں سے کھیل کو بھی آلودہ ہی کیا ہے۔ یوں یہ کھیل صرف 8 بڑی ٹیموں اور 10-12 چھوٹی ٹیموں تک محدود ہو گیا ہے، جبکہ فٹ بال ورلڈ کپ میں 48 ٹیمز ہوتی ہیں اور کئی درجن ممالک تو کوالیفائنگ راؤنڈ سے ہی باہر ہو جاتے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ بھارت کرکٹ اور کرکٹ کی روح دونوں کی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ کرکٹ اب صرف ایک کھیل نہیں رہا، یہ جذبات کا طوفان ہے۔ پاکستان اور بھارت کے عوام کی انا ہے، مگر اب یہ بھارت کے ہاتھوں میں قید ایک کاروبار بنتا جا رہا ہے۔ کبھی یہ کھیل سادگی، اسپورٹس مین اسپرٹ اور میدان کی خوشبو سے پہچانا جاتا تھا، مگر آج اس کے گرد سیاست، پیسہ اور اثر و رسوخ کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں۔ اسٹیڈیم کی روشنیاں جتنی چمکدار ہیں، پردے کے پیچھے کھیل اتنا ہی تاریک ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار وہ بھارت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کرکٹ واپس اپنے اصل چہرے کی طرف لوٹ سکتی ہے؟ کیا یہ کھیل پھر سے برابری، کھیل کی روح اور سچے مقابلے کی علامت بن سکے گا، یا پھر یہ طاقتور ہاتھوں میں ایک تماشا بن کر رہ جائے گا؟ جواب شاید اب میدان میں ہی کہیں پڑا ہے۔ آج پاکستان اور بھارت کا میچ ہے، اور میری دعا یہ ہے، بلکہ ہم سب کی دعا یہ ہے کہ پاکستان ہی یہ میچ جیتے، ہاریں بھی تو لڑ کر ہاریں۔ ہارنے میں برائی نہیں ہے، کیونکہ ورلڈ کپ ابھی باقی ہے اور پکچر بھی ابھی باقی ہے۔ بھارت کے غرور کو صرف اسی میدان میں شکست دے کر توڑا جا سکتا ہے۔ کامنٹس میں آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔